السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بیداری نیوز اور میں ہوں محمد فیصل مدنی. جرمنی کی حالیہ ویڈیو کے بعد اب قادیانیوں نے دوبارہ ایک نیا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے کہ پاکستان میں سزا یافتہ مجرم جسے دہشت گردی کی عدالت میں 2 کیسوں کے اندر سزا سنائی گئی، ایک کیس میں 5 سال اور ایک کیس میں 3 سال کی سزا سنائی گئی. عبدالشکور نامی ایک قادیانی سرگودا کا رہنے والا یہ کرتا کیا تھا؟ پہلے اس نے سرگودا میں گستاخانہ لٹریچر جو عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور شار اسلام کے خلاف تقسیم کیا، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے گرفتار ہوا اور رہا ہونے کے بعد یہ چناب نگر چلا گیا. اور چناب نگر جانے کے بعد اس نے وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابوں کو چھاپا اور انہیں بیچنا شروع کر دیا اور قادیانیت کی تبلیغ کے اندر اپنا ایک نام اور مقام بنایا. ابھی پھر جب سزا ہونے کے بعد یہ اچانک اسے 3 سال 6 ماہ کے بعد اسے رہا کر دیا گیا اور رہا کرنے کے بعد یہ یو ایس پہنچا. اور یو ایس پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کے قادیانی آرڈیننس کو ظالمانہ کہا، پاکستان کے قانون کو ظالمانہ کہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو انتہائی ظالم کہتے ہوئے کہا جی مسلمانوں نے ہمارے گھروں کو جلا دیا، مسلمان ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، میں ابھی 3 سال 3.5 سال سزا کاٹ کے واپس آیا ہوں. طرح طرح کے سوال ہوئے. اب چہرے پہ داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہے. یہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، یہ قادیانی ہے اور یہ قادیانیوں کا بڑا پوپ ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے قبل یہ پروپیگنڈا کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ جب یہاں پہ آئیں تو اپنے مسائل کے علاوہ قادیانیت کے حوالے سے وہ صفائیاں دیتے پھریں. آئیے عبدالشکور کے بارے میں جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے حسن معاویہ نے جو عبدالشکور کے معاملے میں جنہوں نے انتہائی حساس طریقے سے کیس لڑا اور نوعیت لی. آئیے عبدالشکور کے معاملے میں انہی سے جانتے ہیں کہ عبدالشکور کون تھا اور اس کی کیا طریقہ واردات تھا اور یہ کرتا کیا ہے. چلیں جی حسن معاویہ سے بات کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی حسن معاویہ صاحب، یہ عبدالشکور کا کیا کاروبار تھا؟ یہ عبدالشکور جو ہے پہلے چشموں کی دکان کرتا تھا سرگودا میں. اس کے اوپر ادھر سرگودا کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کیا اور مسیح برادری کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے پہ پرچہ درج ہوا، جس کے بعد جو ہے یہ ادھر سے روا شفٹ ہو گیا. جناب نگر روے میں آ کے اس نے اپنی کتابوں کی دکان بنا لی اور وہی لٹریچر، وہ گستاخانہ لٹریچر جو عیسائیت کے خلاف ہے، جو ہندو مذہب کے خلاف ہے، جو سکھ مذہب کے خلاف ہے، وہی لٹریچر ادھر بیچنا شروع کر دیا. اس سے جو ہے پورے جناب نگر کے علاقہ میں، چنیوٹ میں، ہر طرف جو تھی ایک انتشار کی فضا پیدا ہو گئی. اور اسے کئی دفعہ وارن کرنے کے بعد بالآخر جو ہے وہ 2015 میں اس پہ مقدمہ درج ہوا. 2015 میں مقدمہ درج ہوا تھا؟ جی. اچھا، تو اسی جرم میں گرفتار ہوا تھا. تو سر اس کے بعد عدالتی کارروائی کیسی تھی؟ عدالتی کارروائی میں بالکل جی اسی طرح تھا کہ ان کو مکمل موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنا جرم جو تھا اسے مانا. اور ان کے ناظر امور عامہ سلیم الدین جو تھے وہ ان کا ایک لیٹر ان کے پاس سے ملا، کیونکہ یہ کتابیں گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 1200 کتابیں پاکستان میں بین کی، تمام مکاتب فکر کی، تمام مذاہب کی اور فتنہ پرور ان لوگوں کی. اس میں جو کتابیں یہ بیچتا تھا وہ بھی بین تھی، وہ بندی شدہ تھی. تو اس کے اوپر پھر جو تھا وہ اسے عدالت سے سزا ہوئی. سزا کتنی سزا سنائی گئی تھی؟ اس کو ایک جرم میں 5 سال سنائی گئی تھی اور ایک جرم میں 3 سال سزا ہوئی تھی. کیونکہ وہ ایک ہی سزا کاٹی جاتی ہے کہ وہ 3 سال بھی ساتھ ساتھ پیرالل چلتی رہتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ تقریباً جو ہے 3.5 سال سزا اس نے کاٹی اور پھر یہ میڈیکل گراؤنڈ اور اس کے اوپر آیا. اس کے بعد اس کی رہائی ہوئی. اچھا،
تو سر رہائی کی یہ بنیاد بنی کہ یہ میڈیکل پہ، یہ تو 3 سال کے بعد یہ رہا ہوا ہے؟ یہ 3 سال تقریباً کوئی 6 ماہ کے قریب تھا. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ عید وغیرہ اور مخصوص دنوں پہ اور جو ہے ان صدر کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے 23 مارچ میں مختلف اوقات میں کچھ چھٹیاں بھی ہیں وہ کم کی جاتی ہیں سزائیں. اس طرح کر کے کچھ 6 ماہ پہلے یہ اپنی قید سے رہا ہوا، مگر بڑی نہیں ہوا، مجرم تھا. اس کی اپیل خارج ہوئی اور اس کے بعد یہ رہا ہوا. اپیل خارج ہوئی تو رہا ہو گیا. ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہونے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا. جی اس کا وہ پورا ہو گیا نا جی. انہوں نے کہا کہ جتنی اس نے سزا کاٹ لی ہے جی یہ اتنی کافی ہے، کیونکہ 80 سال سے جب اوپر جاتا ہے یہ سینئر سٹیزن میں، اس کی وجہ سے اس کی باقی سزا انڈرگون کر دی گئی. اچھا سر، اب آپ کیا کہیں گے کہ رہائی کے فوراً بعد اس کا امریکہ پہنچ جانا اور پھر ٹرمپ سے ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، قادیانیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ وہ اسائلم لے کے اپنی جماعت کی تبلیغ کے لیے باہر کے ممالک میں جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اب عبدالشکور جو ہے وہ امریکہ پہنچا اور ادھر جو ہے بہت سارے ممالک کے لوگ جو اسائلم اپلائی یا ملنے والے ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس کی بھی ملاقات ہوئی اور اس نے ادھر. اب آپ دیکھیں کہ یہ کذب بیانی کے ماہر ہیں. یہ جس طرح مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، یہ اس سے بڑے کذاب ہے. اب یہ کہتا ہے جی ہمیں لوگ گالیاں دیتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے. اب جو یہ کتابیں بیچتا تھا اس کی میں آپ کو اگر ایک ہی بات بتاؤں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی ملعون کذاب کو نہیں مانتا، وہ چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے پارسی ہے، وہ جو ہے وہ ان کی مائیں گشتی ہیں اور باپ سور ہے. اور ان کی عورتیں جو ہے وہ ہمارے بھی ہے. وہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی. صحیح. اچھا سر، آپ آخری سوال ہے آپ سے کہ گزشتہ صرف چند دن بعد وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ میں دورہ ہے، تو اس سے پہلے قادیانیوں نے جلد بازی میں جو اسے عبدالشکور کو وہاں پہنچایا اور جو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے کہ ٹرمپ عمران خان سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ قادیانی آرڈیننس جو ہے اسے ختم کیا جائے یا اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے؟ دیکھیں آپ اگر ویڈیو کو، قادیانیوں نے ویڈیو کو مکمل نہیں لگایا، ایک صبح ٹائم پہ لگی تھی، اس میں بھی پھر انہوں نے وہ لاسٹ کے 5-6 سیکنڈ تو اس سے بات سننے کے بعد شیک کر کے گیٹ آؤٹ کر دیا اس کو. نو آرڈر، نو کمنٹس، نو. اور یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ اب اس قادیانی کی وجہ سے یہ ختم نبوت پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ ختم نبوت مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمان اس پہ جو ہے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر سکتے ہیں. اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ قادیانیت کذب بیانی کا نام ہے، قادیانیت جھوٹ کا نام ہے، فریب کا نام ہے. اب مثال کے طور پہ ٹرمپ ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کو آپ مسیح مان لو؟ جی وہ اگر یہ کہ تو اس کا تو اپنا مذہب ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ بالکل جو ہے یہ فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اپیل لے کے ایک جو ہے وہ فریاد لے کے گئے تھے یہ، وہ بھی ٹرمپ نے اس انداز میں اسے جو ہے ٹھڈا مار کے نکال دیا. نہیں تو آپ ٹرمپ جیسا میں کہتا ہوں وہ اس کی ایک آپ دیکھ لیں کہ اس کو اپنی اتنی اسے نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کل وہ کہتا ہے نہیں 10 سال سے جو ہے آفت صحیح جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھا. اسے بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تو جیل میں تھا، عدالتوں سے چھوٹا. یہ تو وہ اس کی نہ انفارمیشن ہے نہ کچھ ہے، اور وہ بیچارہ کیا بات کرے گا اور اس نے اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ وہ عالمی لیول کی، گورنمنٹ لیول کی باتیں ہوں گی، قادیانیت کہیں نہیں ہوگی. چلیں سر، بہت شکریہ حسن معاویہ صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. السلام. جی وعلیکم السلام. جی حسن معاویہ صاحب، یہ عبدالشکور کا کیا کاروبار؟ جی تو آپ نے گفتگو حسن معاویہ صاحب کی سن لی ہے کہ عبدالشکور کون تھا اور اس کا کردار کیا ہے. اب پاکستان سے نامزد مجرم جو پاکستان کے آئین کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے بعد توہین جیسے ارتکاب کرنا اور اس کے بعد کھلے عام پاکستان کے خلاف جا کے سازش کرنا،
میرے خیال میں پاکستان آنے پر اسے فوراً گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ آپ اپنی رائے خود دیں اور بتائیں کہ آپ اس معاملے میں کیا آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے قبل یہ قادیانیوں نے چال کیوں چلی؟ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ اس بارے میں ضرور آگاہ کیجئے، ساتھ رہیے، ساتھ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے۔